أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے پروردگار کا، ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، بطور مہمانی کے ہوگا اللہ کی طرف سے، اور وہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ دو دن کے درس میں آپ حضرات کفار کی دنیاوی جو رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، ان کی پوری دنیاوی عیش و عشرت اور جو ترقی ہے اس کی حقیقت کا تذکرہ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختصراً ارشاد فرما دیا کہ متاع قلیل، کہ صرف متاع قلیل، صرف دنیا کی زندگی کا نفع ہے، قلیل، اور وہ بھی کیا ہے، بالکل تھوڑا سا ہے، اور انجام کار ان کا کیا ہے کہ ثم مأواہم جہنم۔ اب آگے اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جنت والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے پروردگار کا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے۔ یہاں پر فقط ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے، تقوی، یعنی وہ لوگ جو متقی ہوں گے ان کو جنت کا داخلہ ملے گا، اور پھر عارضی نہیں ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا۔ یعنی کافروں کے پاس جو کچھ ہے ایک تو ہے بہت تھوڑا، دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ان کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تقوی والوں کو اللہ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ تھوڑی نہیں ہوں گی بلکہ کیا ہے، بہت زیادہ ہوں گی۔ نمبر دو، پھر وہ نعمتیں ان کے پاس کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، سمجھ آئے گی۔ اور تیسری بات ذکر کی کہ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں جو ملیں گی بطور مہمانی کے ملیں گی۔ مہمان آپ کو پتہ ہے نا، جس جگہ پہ جاتا ہے اس جگہ کے اوپر برتن دھونا، برتنوں کی صفائی کرنا، اور باہر سے کھانا لانا اور پھر کھانا، یہ ساری مہمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے بھائی؟ میزبان کی۔ مہمانی کا لفظ ذکر کر کے بتا دیا کہ اتھے جا کے انہوں نے کچھ کرنا پونا، سب کچھ مفت میں ہوگا، سب کچھ کیا ہے، مفت میں ہوگا، سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے جو کچھ دنیا کے لیے کیا ہے
وہ ان کو بطور مہمانی کے مل گیا ہے یا اس کے لیے انہوں نے بڑی مشقتیں کی ہیں؟ بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑے پاپڑ پیلے ہیں جناب والا، اور بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور پھر ان کے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا ہے اور پھر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور بڑی مشقت سے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں متقی لوگوں کو دینے والا ہوں وہ نعمتیں تھوڑی نہیں ہوں گی بلکہ کیا ہے بہت زیادہ ہوں گی، وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی، وہ نعمتیں بغیر کسی مشقت کے ان کو ملیں گی، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کافر بہتر ہیں یا تم تقوی والے بہتر ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اب خود فیصلہ کر لو جناب والا کہ ان کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے، جو نعمتیں تمہیں ملیں گی ان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد خود غور و فکر کر لو اور دیکھ لو کہ کافروں کے پاس جو کچھ ہے آیا وہ اس کی طلب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، سمجھ آئے گی؟ اب یہاں پر مختصر سنیے، اللہ رب العزت نے صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا متقی، یہاں پر تقوی کے تینوں درجات شامل ہیں۔ تقوی کی حقیقت آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کی ہے، اگر آپ کو یاد رہ سکے تو تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے پرہیزگاری۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان کو چھوڑ دینا، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، سمجھ آئے گی؟ قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ تقوی کہتے ہیں خلاف شریعت چیزوں کو چھوڑنا، اور بر کہتے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو کیا ہے بھائی؟ کرنا، سمجھ آئے گی نا؟ تقوی کے اندر پرہیز ضروری ہے، یعنی کہ گناہوں سے اور نافرمانیوں کو چھوڑنا اور ان سے بچنا، یہ تقوی کے لیے شرط ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ تفصیل کئی بار عرض کرتا رہتا ہوں۔ توحید کو اپنانا یہ تقوی نہیں ہے، شرک کو چھوڑنا یہ کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، سمجھ آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا یہ تقوی نہیں، رسوم کو اور بدعات کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ نماز پڑھنا یہ تقوی نہیں ہے، بے نمازی ہونے سے اپنے آپ کو بچانا یہ کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، سمجھ آئے گی؟ تو اس کے اوپر آپ جو ہے آگے سمجھ سکتے ہیں۔ حیا کا نام تقوی نہیں ہے، بے حیائی کو چھوڑنے کا نام کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ رزق حلال کمانے کا نام تقوی نہیں ہے، حرام رزق کو چھوڑنے کا نام کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، سمجھ آئے گی؟ وہ ساری چیزیں بر ہیں، توحید بر ہے، سنت بر ہے، نمازیں پڑھنا یہ بر ہے، اور رزق حلال کمانا یہ کیا ہے؟ بر ہے۔ یہ ان کا جو مد مقابل ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، سمجھ آئے گی؟ تو اب تقوی کے سارے درجات اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تقوی کا جو سب سے اوپر والا درجہ ہے، پہلے نمبر کے اوپر کہ آدمی نے صرف جناب والا شرک کو، کفر کو، بدعات کو مکمل طور پہ چھوڑ رکھا ہے، اگرچہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر نافرمانی بھی پائی جاتی ہے تو یہ بھی ایک درجے کا کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے، یعنی یہ پہلے درجے کا تقوی ہے۔ اور دوسرے درجے کا کیا ہے کہ آدمی نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے جن کے بارے میں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ ان کے قریب جانا نہیں ہے۔ تقوی کا تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آدمی نے ہر اس چیز کو چھوڑ رکھا ہے جو مشتبہ چیز ہے، جو کیا ہے بھائی؟ مشتبہ چیز ہے، جو چیز اس کو شک اور شبہ میں ڈالنے والی ہے اس کو بھی اس نے کیا کر رکھا ہے؟ چھوڑ رکھا ہے، سمجھے گی جناب؟ تو فرمایا کہ یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، سمجھے گی؟ لاکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ اتقوا جنہوں نے کیا اختیار کیا؟ تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، ربہم کس سے؟ اپنے رب سے، یعنی اپنے رب کی نافرمانی والی باتوں سے کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کی۔ لہم جنات، ان کے لیے ایک نہیں بلکہ کیا ہے؟ کئی باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے کیا ہے؟ نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ خالدین یعنی وہ نعمت باغات جو ہیں بڑے خوبصورت ہوں گے جناب والا، خالدین فیہا، اور پھر وہ ان کو کیا ملیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے۔ اور نمبر 4 نزلا من عند اللہ، یہ سب کچھ جو ملے گا کیا ہے؟ بطور مہمانی کے ملے گا۔ مہمانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان نعمتوں کے لیے کوئی مشقت اختیار نہیں کرنی پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ بندے کے دل میں جس چیز کا خیال پیدا ہوگا وہی نعمت اس کے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہو جائے گی۔ مہمانی کے حوالے سے 2 حدیث پاک آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا
تو سب سے پہلے ان کی مہمانی کس کھانے سے کی جائے گی؟ سب سے پہلے ان کی مہمانی کس کھانے کے ساتھ کی جائے گی؟ اللہ اکبر. یہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر ہے اور سورۃ البقرہ ہے جناب والا. اس کے تحت 4480 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آئے نا، حضرت انس سے روایت ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آغاز میں، لمبی حدیث ہے، صرف ہم اپنے عنوان کو جو ہے اس کو پڑھ لیں گے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع عبداللہ بن سلام بقدوم رسول اللہ. ہاں یہ ایک ذکر ہے بھائی، یہ ذکر ساتھ ساتھ پڑھ لیا کرو، سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. سنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو، یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے، وہ بھی بالکل تیار ہو گئے. اور پھر فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے انی سائلک عن ثلاث، میں نے آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، لا یعلمہن الا نبی، جن کے بارے میں سوائے نبی کے اور کوئی بھی جانتا، یعنی نبی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور چونکہ عبداللہ بن سلام تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر، تو وہ تورات کی مسائل کو جانتے تھے، جنت دوزخ اور ان چیزوں کی بہت ساری حقیقت جو تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے اس کو وہ کیا کرتے تھے، جانتے تھے. تو ان کے 3 سوالوں میں سے دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ما اول طعام اہل الجنہ، اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو سب سے پہلے ان کو کون سی چیز کھلائی جائے گی بطور مہمانی کے؟ جیسے یہاں پر جاتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ پانی جو وہ پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چائے ہوتی ہے، پھر کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ فروٹ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ مٹھائیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جناب والا. تو فرمایا کہ وما اول طعام اہل جنہ، اہل جنت کے کھانوں میں سے جو سب سے پہلا کھانا ہوگا وہ کون سی چیز ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنت کے کھانوں میں سے جو پہلا کھانا ہوگا وہ کیا ہے؟ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا. مچھلی کا جو جگر ہے نا، وہ جنت کی مچھلی ہوگی نا جناب والا، جنت کی مچھلی کا جو جگر ہے اس کے جگر کے ساتھ فزیادت ایک زائد ٹکڑا ہوگا، وہ اتنا بڑا ہوگا جو سارے جنت والوں کو پہلے کھانے کے کھلانے کے طور پر اس کو کیا کیا جائے گا؟ کھلایا جائے گا. سمجھا کہ جناب والا؟ تو یہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا تو ان کا سب سے پہلا جو کھانا ہوگا، سب سے پہلے جو ان کی مہمانی اور ان کی ضیافت ہوگی وہ گوشت کے ساتھ ہوگی. کس کے ساتھ ہوگی بھائی؟ گوشت کے ساتھ ہوگی. مچھلی کا گوشت، یہ بھی گوشت ہے جناب والا، اور پھر اس میں سے جو اس کا اہم ترین جزء جگر، اور جگر کے ساتھ پھر جو ہے نا ایک اضافی ٹکڑا ہوگا، اس کو اہل جنت کے لیے بطور پہلے کھانے کے ان کو کیا کیا جائے گا؟ کھلایا جائے گا. سمجھا کہ جناب والا؟ تو گوشت جو ہے یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت ہوگی. اور کس جانور کا گوشت؟ مچھلی کا گوشت. امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور عنوان بھی دیا اسی آیت کے حوالے سے، باب نزول اہل الجنہ، اہل جنت کی مہمان نوازی. سمجھا کہ جناب والا؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ. یہ پڑھ لیا کریں بھائی، پڑھ لیا کریں. حدیث سے پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، میرے اوپر درود پڑھ کے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو. اپنی مجلسوں کو کیا دیا کرو؟ زینت. جانتے ہیں نا آپ جناب والا؟ ہاں، اپنی مجلسوں کو پر رونق بنایا کرو.
درود پڑھ کے اپنی مجلسوں کے اندر بہار لایا کرو. سمجھا کہ جناب زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. سمجھا کہ تو حدیث پاک کا تو جب پڑھائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تو درود پاک آتا ہے, تو یہ بطور ذکر کے بھی پڑھا کریں, اپنی مجلسوں کی زیب و زینت کے لیے بھی اس کو کیا ہے بھائی پڑھا کریں. سمجھے گی. تو حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ, قیامت کے دن پوری زمین کو اللہ ایک روٹی کی شکل دے دیں گے. پوری جو زمین ہے جناب والا, جس کے اوپر پوری انسانیت بستی ہے, سب کو اللہ رب العزت شکل دیں گے کس کی؟ ایک روٹی کی. خبزۃ واحدہ یکفؤھا الجبار بیدہ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر. فرمایا کہ جس طرح اللہ اس کو اپنی قدرت کے ساتھ الٹ پلٹ دیں گے, جس طرح تم سفر کے اندر روٹیاں پکاتے ہو اور ان کو کیا کرتے ہو, الٹتے اور پلٹتے ہو. سمجھ آئے گی. یعنی اللہ اپنی, کیونکہ اتنی بڑی آپ دیکھیں نا زمین ہے, تو اتنی بڑی جب زمین کو روٹی کی شکل دے دی جائے تو پھر اس کو تبدیل کرنا یہ تو مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جبار ہی اپنی قدرت کے ساتھ اس کو الٹ دے گا. صحابہ کو فرمایا جس طرح تم سفر میں جاتے ہو اور اپنا کھانا خود بناتے ہو تو تم روٹیوں کو کیا کرتے ہو, الٹتے پلٹتے ہو. فرمایا نزلا لأہل الجنہ, یہ اہل جنت کے لیے کیا ہوگا؟ بطور مہمانی کی ہوگا. قال, حضرت ابو سعید کہتے ہیں فاتا رجل من الیہود, ایک یہودی آپ کے پاس آیا. فقال, کہنے لگا بارک الرحمن علیک ابا القاسم, اے ابو القاسم آپ کے اوپر رحمان کی برکتیں ہوں. آپ پر کیا ہے بھائی؟ رحمان کی برکتیں. سمجھے کہ ان کو پتہ تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف کس کی برکتوں کے قائل ہیں؟ بولو تو صحیح یار, اللہ کی برکتوں کے قائل ہیں. سمجھے کہ ہر حوالے سے یہ ایک تفصیلی عنوان ہے جناب والا, کئی بار آپ کی خدمت میں برکت کے حوالے سے عرض ہوتا رہتا ہے جناب والا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے, اپنی امت کے حوالے سے جو برکت کی دعا ہے وہ صرف اور صرف کس سے مانگی گئی ہے؟ اللہ سے مانگی گئی. سمجھ آئے گی. اچھا, فرمایا کہ کہنے لگا کہ بارک الرحمن علیک ابا القاسم, اے ابو القاسم کیا آپ کے اوپر رحمان کی برکتیں ہوں. الا اخبرک بنزول اہل الجنت یوم القیامہ, قیامت کے دن اہل جنت کی مہمان نوازی کے بارے میں آپ کو خبر دوں؟ قال بلا, آپ نے فرمایا بتا. قال, کہنے لگا تکون الارض خبزۃ واحدہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں اس نے کہا کہ ساری زمین کو کیا بنا دیا جائے گا؟ ایک روٹی بنا دیا جائے گا. اور کہتے اسی طرح اس نے بتایا کما قال رسول اللہ, جس طرح کہا تھا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال, ابو سعید خدری کہتے ہیں فنظر الینا رسول اللہ, جہاں پر محدثین لکھتے ہیں وہاں پہ میں اسٹاپ کرتا ہوں, دیکھا ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم ضحک, پھر آپ مسکرانے لگ گئے. حتی بدت نواجذہ, حتیٰ کہ آپ کے یہ دہڑ والے دانت بھی کیا ہے نظر آنے لگ گئے. قال, پھر فرمایا الا اخبرک بادامہم, پھر وہ کہنے لگا کیا میں آپ کو خبر نہ دوں کہ اس روٹی کے ساتھ سالن کیا ہوگا؟ اس روٹی کے ساتھ کیا ہے؟ سالن کیا ہوگا جناب والا؟ قال بلا, تو فرمایا ہاں بتا. کہنے لگا ادامہم بالام و نون, اس کا سالن بالام ہوگا اور نون ہوگا. کیا ہوگا؟ عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے نا نون کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا, تو اللہ فرماتے ہیں ظنونی وظنونی, اور مچھلی والے کو یاد کرو اس ذہبا, جب وہ چلے تھے مغاضباً, اپنی قوم سے کیا ہے ناراض ہو کر. سمجھے گی نا, نون جو ہے وہ مچھلی کو کہا جاتا ہے. سمجھے گی. تو پہلی مہمان نوازی میں جو روٹی ہوگی, اللہ اپنی قدرت سے پوری زمین کو کیا بنا دیں گے؟ روٹی, اور اپنی قدرت سے اس کو الٹ پلٹ کر دیں گے. اور نامعلوم اس میں کیا لطف ہوگا, کیا حقیقت ہوگی, وہ انشاءاللہ کھانے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. سمجھے انشاءاللہ, اس کی رحمت سے بڑی امید ہے جی انشاءاللہ. اچھا, قالا, تو کہنے لگا الا اخبرک بادامہم, کیا میں نہ خبر دوں آپ کو اس کے سالن کے بارے میں؟ فرمایا ہاں بتا دے بھائی. کہنے لگا ادامہم بالام و نون, بالام ہوگا اور نون ہوگا. قالو, صحابہ نے سوال کر دیا وما ھذا, بھائی یہ بالام کیا ہوگا؟ قال, کہنے لگا سورن, بیل ہوگا.
کیا ہے بھائی؟ بیل و نون، اور مچھلی، یا کلو من زائدت کبدہما، ان دونوں کے جگر کے ساتھ جو زائد ٹکڑا ہوگا وہ اس روٹی کے ساتھ بطور سالن کے کیا ہے؟ ملے گا. اور 70 الفن، اس کو 70,000 افراد کھائیں گے. کتنے افراد؟ سمجھا جی؟ 70,000 افراد کے لیے ان دونوں کے جگر کا جو زائد ٹکڑا ہے وہ کیا ہوگا؟ کافی ہوگا. سمجھا گی جناب والا؟ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں پر کتنی مچھلیوں کے جگر کے زائد ٹکڑے ہوں گے اور کتنے بیلوں کے جگر کے کیا ہے؟ زائد ٹکڑے ہوں گے. سمجھا گی؟ ایک مچھلی اور ایک بیل کا جگر کا جو زائد ٹکڑا ہوگا اس کو کتنے ہزار جنتی کھا لیں گے؟ 70,000 جنتی کھا لیں گے. آخر جنت کا کھانا ہوگا نا بھائی جناب والا، اللہ کی قدرت اور اس کی جناب والا رحمتوں کا کھانا ہوگا. اور پھر اللہ نے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ابھی جو انسان کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا وعدہ ہے ضروریات پوری کرنے کا، اور جنت میں اللہ کا وعدہ ہے خواہشات پوری کرنے کا. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جس کو تمہارا نفس کیا ہے بھائی؟ چاہے گا. یہ بھی ایک حدیث پاک سن لیں. عن ابی ہریرہ عن النبی وسلم قال قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے ما وہ چیزیں لا عین رات، جن کو آنکھوں نے آج تک کبھی بھی دیکھا. سمجھیں؟ بہت کچھ کھائیں گے، پیٹ بھر بھر کر کھائیں گے، لیکن کسی قسم کی جنت میں گندگی، بس ایک بیکار آئے گا، ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ ہضم ہو جائے گی. امام محمد باقر سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا، حضرت عجیب بات ہے، کھائیں گے اور پھر کوئی کسی قسم کا پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، تم کہتے ہو بس ایک ہوا آئے گی جس سے ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی عجیب بات ہے. کہا اس کی نظیر دنیا میں اللہ تمہیں دکھا چکے ہیں. 9 ماہ تک تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، کیا تم ماں کے پیٹ میں پیشاب کرتے ہو؟ سمجھے گی؟ تو اللہ رب العزت کی وہاں پر قدرت کا معاملہ ہوگا جناب والا. اللہ رب العزت جو کھلا کر اس کو ہضم کر کے اس طریقے سے اس کا اخراج کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کو ہضم کر کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. سمجھے گی جناب؟ تو فرمایا کہ لا عین رأت، جس کو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، جس کو کانوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، جو بشر کے دل میں بھی کبھی نہیں آئی ہوں گی کہ یہ چیز بھی میں کیا ہے؟ کھا لوں. سمجھے گی جناب والا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی بطور مہمانی کے. کیا مطلب ہے؟ ان چیزوں کے لیے ان کو کوئی مشقت اختیار کرنی نہیں پڑے گی. تو کیا خیال ہے بھی ایسی نعمتوں کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. اسی کے لیے ہے بھائی تقویٰ، اسی کے لیے ہے اپنے عقیدے کو شرک سے کیا رکھنا بھائی؟ پاک رکھنا. اپنے اعمال کو رسومات سے کیا رکھنا بھائی؟ پاک رکھنا. اپنے معاملات کو حرام سے کیا ہے بھائی؟ پاک رکھنا. بس ترجمہ سن لیں. لیکن الذین اتقوا ربهم، ہاں یہ تو کافروں کا تذکرہ ہو گیا، یہ ان کا ہے. لیکن وہ لوگ اتقوا ربهم، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی ان چیزوں سے جو رب کی نافرمانی والی ہیں، لہم جنات، ان کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ بہت بڑی جنت ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے کیا ہے؟ اور بڑی خوبصورت ہوں گی. یہ خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے. خالدین فیہا، پھر وہ ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ ہے، کوئی ان سے لینے والا نہیں ہوگا. نزلا من عند اللہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہوگا. ہم مہمان ہوں گے، اللہ ہمارے کیا ہوں گے؟ میزبان ہوں گے. اور ہر میزبان اپنے مہمانوں کی اپنی شان کرتا ہے. جن مہمانوں نے اس میزبان کی بڑی قدردانی کی ہو، اس کے حکموں کو مانا ہو، وہ اس کے دروازے میں 1 مہینے پر بھی بیٹھے رہیں تو میزبان کو تکلیف نہیں ہوتی. مگر اللہ تو ایسا میزبان ہے جو ابد الآباد کھلائے گا.
آباد کھلائے گا، جس کا اختتام ہی کوئی نہیں ہوگا، جس زندگی کا اتنا لمبا عرصہ کھلائے گا، کتنا عرصہ اللہ ہی خود بہتر جانتا ہے، اور کبھی بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کبھی میزبان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئے گی کہ میں ان کو ہمیشہ سے کیا ہے کھلا رہا ہوں، سمجھے گی؟ وما عند اللہ خیر للابرار، یہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، للابرار، کن کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے۔ اللہم صل